الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، الداء والدواء، بیماری اور اس کا علاج. کتاب کا نام ہے بیماری اور اس کا علاج. تو کوشش انہوں نے کی ہے کہ گناہوں کے جو نقصانات ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں. ظاہر ہے ہم آپ سمجھیں کہ قطرہ بھی اس کتاب کا اس وقت آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن چند مختصر سی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے حرمان العلم، کہ آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن علم سے بھی محروم ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ. علم ایک نور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے دل میں ڈالتے ہیں. علم ایک نور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے دل میں ڈالتے ہیں. والمعصیۃ تطفئ ذلک النور، اور گناہ اس نور کو بجھا دیتے ہیں. جسے چراغ ہو، چراغ جب روشن ہے اس سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک آدمی اس چراغ کو بجھا دے، اندھیرا ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے علم اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک نور ہے جس کو بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے، اور گناہ اس نور کو بجھا دیتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، نوجوان تھے، متقی پرہیزگار تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہانت، ذکاوت، علم اور تقوی کو دیکھ کر فرمایا: انی اری اللہ قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصیہ. کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں ایک نور پیدا فرمایا ہے جو علم کا نور ہے، علم کی روشنی ہے. تو آپ اس نور کو گناہ کی ظلمت سے مت بجھانا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو آپ دور رکھنا تاکہ علم کا یہ چراغ روشن رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں: شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم فضل وفضل اللہ لا یؤتی لعاصی. کہ میں نے اپنے استاذ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شکایت کی کہ یادداشت میری کمزور ہے، تو میرے استاذ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا آپ گناہوں کو چھوڑ دیں. یادداشت حافظہ کمزور ہے
آپ گناہوں کو چھوڑ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم اللہ کا فضل ہے، اللہ کی جانب سے ایک نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا. ایک نقصان گناہ کا یہ ہے حرمان الرزق، کہ آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. رزق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. رزق آدمی کے پاس ہو تو آدمی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہتا ہے، لیکن جب آدمی مسلسل گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے رزق سے اس کو محروم کیا جاتا ہے. اور مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے، ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ آدمی بس اوقات گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو ایسے تو کہتا ہے جی میں محنت کر رہا ہوں، محنتی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوا، پیسے سارے اڑ گئے، مال ختم ہوا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. میرے پیارے، آپ ذرا اپنا جائزہ لیجیے، کہیں کسی تنہائی اور خلوت کے گناہ میں تو آپ لگے ہوئے نہیں، یا آپ نے کسی کے حق پر ڈاکہ تو نہیں ڈالا، کسی کے مال پر غاصبانہ حملہ تو نہیں کیا. اس لیے جن گناہوں کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم کیا جاتا ہے. کما ان تقوی اللہ تعالی مجلبۃ للرزق، جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے، پرہیزگاری اختیار کرنے کی وجہ سے آدمی کا رزق کھینچا ہوا آتا ہے. جیسے کہ پہاڑی کے اوپر سے پانی کتنی تیزی کے ساتھ نیچے آتا ہے، جب آدمی پرہیزگاری تقوی اختیار کرتا ہے، روزی اور رزق کھینچا ہوا اس کے پاس آتا ہے. فَتَرْكُ التَّقْوَى مَجْلَبَةٌ لِلْفَقْرِ، تو تقوی کو چھوڑ دینا یہ فقر کو کھینچتا ہے. فَمَسْتُجْلِبَ رِزْقٌ بِمِثْلِ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو رزق حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرے. اور ایک نحوست گناہ کی یہ بھی ہے کہ وحشت یجدها العاصی فی قلبہ وبینہ وبین اللہ لا توازنها ولا تقارنها لذت اصلا، کہ اللہ کا نافرمان اور گناہگار اپنے دل میں ایک ایسی وحشت محسوس کرتا ہے، اس وحشت کی وجہ سے وہ اپنے اور اللہ کے درمیان بہت بڑی دوری محسوس کرتا ہے، بہت بڑی دوری محسوس کرتا ہے. ایک آدمی نے شکایت کی کسی اللہ والے سے کہ میرے دل میں بڑی وحشت ہے، میرے دل میں بڑی وحشت ہے، میں کیا کروں؟ تو صلی اللہ والے نے فرمایا اذا كنت قد اوحشتك الذنوب فدعها اذا شئت واستأنسی، کہ جب گناہ آپ کو وحشت میں ڈالیں تو آپ گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ سے انس حاصل کر لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں. وَلَيْسَ عَلَى الْقَلْبِ امر من وحشت الذنب علی الذنب، کڑوی چیزیں تو بہت ہیں لیکن دل پر جو سب سے کڑوی چیز ہے وہ گناہ کی وحشت ہے، کہ آدمی گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوتا جاتا ہے. اسی طرح گناہ کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ آدمی
اللہ کے بندوں کے نظر سے گر جاتا ہے. جیسے اللہ کے نظر سے گر جاتا ہے، اللہ کے بندوں کے نظر سے بھی گر جاتا ہے، اور اللہ کے بندے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ شیطان صفت آدمی میرے قریب نہ بیٹھے، یہ برا آدمی، بدبودار آدمی میرے قریب نہ آئے. یہاں تک کہ اس وحشت کا اثر اس کے بیوی بچوں میں، قریبی عزیزوں میں بھی نظر آنے لگتا ہے کہ قریبی عزیز بھی اس سے وحشت کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں. ایک اللہ والے نے فرمایا انی لعاصی اللہ فارا ذلک فی خلق دابتی و امراتی، کہ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے اور اس گناہ کا اثر میں اپنے سواری میں دیکھتا ہوں کہ میری سواری بھی میری نافرمان ہو جاتی ہے. گدھا بھی مجھے لات مارنے لگتا ہے، گھوڑا بھی میرا مجھے لات مارنے لگتا ہے، مشکل پہ مشکل. اسی طرح اس گناہ کا اثر میں اپنے بیوی کے اندر بھی دیکھتا ہوں کہ بیوی بھی مجھ سے نفرت کرنے لگتی ہے. اور گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے تعسیر امور ہی علیہ، کہ اس کے سارے کام مشکل سے مشکل تر ہوتے جاتے ہیں. بظاہر کام سارے آسان تھے، عافیت کے ساتھ ہو رہے تھے، لیکن آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. گناہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے سارے کام اس کے پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور مشکل ہو جاتے ہیں. اس طرف رخ کرتا ہے، یہاں بھی راستے بند، اس طرف رخ کرتا ہے، یہاں بھی راستے بند. بائیں طرف چلتا ہے اس کے تلاش کے لیے، یہاں بھی راستے بند. مطلب یہ ہے کہ خیر کے دروازے، مصالح کے دروازے ان گناہوں کی وجہ سے اس پہ بند ہو جاتے ہیں. اور ایک نقصان گناہ کا یہ بھی ہے ظلمت یجدها فی قلبہ حقیقتا، کہ گناہ کی وجہ سے آدمی دل میں تاریکی محسوس کرتا ہے. گناہ کی وجہ سے حقیقتاً ایک اندھیرا دل میں محسوس کرتا ہے، جیسے کہ رات کا اندھیرا. رات کے اندھیرے میں آدمی چلنا چاہے تو چلنا مشکل ہے. سانپ، بچھو، کوئی اس کو نظر نہیں آتا. بالکل اسی طریقے سے گناہ کی وجہ سے دل جو ہے یہ حقیقتاً تاریکی کا شکار ہوتا ہے. فَإِنَّ الطَّاعَةَ نُورٌ وَالْمَعْصِيَةُ ظُلْمَةٌ، اس لیے کہ نیک عمل کرنا یہ نور ہے، نور ہے. نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، یہ اطاعت ہے. طاعت فرما برداری، فرمائے کہ طاعت نور ہے. والمعصیت ظلمت، اور معصیت اور گناہ یہ تاریکی ہے. وکلما قویت ظلمہ ازدادت حیرتہ، اور جب بھی تاریکی زیادہ ہو جائے تو تاریکی کی زیادہ ہونے کی وجہ سے، اندھیرے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے راستے مسدود نظر آتے ہیں. جیسے کہ ایک اندھا کسی راستے پہ چل پڑے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے گناہگار اندھیروں میں ہوتا ہے، حقیقت میں اس کو کچھ نظر نہیں آتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرمایا کرتے تھے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب،
کہ نیکی کی وجہ سے حسنات اور نیکیوں کی وجہ سے چہرے پہ روشنی آتی ہے اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے، وسعتن فی الرزق، اور رزق کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، وقوتن فی البدن، اور بدن میں طاقت ہوتی ہے، ومحبتن فی قلوب الخلق، اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہ حسنات اور نیکیوں کی وجہ سے۔ اس کے مقابلے میں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، کہ گناہ کی وجہ سے چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وَغُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، بدن میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں کمی آتی ہے، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور اللہ کے بندوں کے دلوں میں اس کا بغض پیدا ہو جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اونٹ کے منہ میں ایک زیرہ، ورنہ نقصانات جو بیان ہوئے وہ بہت زیادہ ہیں، میں نے صرف 2-3 باتیں آپ کو بتلائی، حقیقت میں 200-300 نقصانات بلکہ اس سے زائد انہوں نے ذکر کیے ہیں اور بہت مدلل طریقے سے ذکر کیے ہیں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ گناہ کو نہیں سمجھتے، زہر سے تو آپ واقف ہیں، زہر جس کو آدمی کھا کے مر جاتا ہے، اور یہ زہر اگر مٹھائی میں ڈال دی جائے، گلاب جامن کے اندر، چمچم کے اندر، آدمی اس چمچم اور گلاب جامن کی طرف لپکتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے، بظاہر مٹھائی ہے، اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ اس زہر آلود مٹھائی کے کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، فوراً دل پھٹ جاتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے، اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے گوشت کے لوتھڑے ٹکڑے یہ بھی اس زہر کی وجہ سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ زہر جو ہے یہ اندر کے پورے نظام کو خراب کر دیتا ہے۔ میرے پیارو، گناہ اس سے بدتر ہے، گناہ اس سے بدتر ہے کہ گناہ آدمی کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم جیسے زہر سے ڈرتے ہیں، میرے قابل قدر بزرگوں، گناہ سے زہر کی نسبت زیادہ ڈرا جائے، اس لیے کہ زہر سے زیادہ کیا ہوگا، آدمی مر جائے گا، لیکن گناہ کی اثر سے صرف مرنے والی بات نہیں، بلکہ جب آدمی قبر میں ہوگا سانپ اس کو ڈسیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اجتہا اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے، مختلف قسم کے عذاب قبر میں اس پہ مسلط کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جہنم کے دہکتے ہوئے آگ میں جب اس کو ڈالا جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ اچھا وہ گناہ جو میں نے کیے تھے اس گناہ کے یہ اثرات ہیں کہ میں جل کے تباہ ہو رہا ہوں، مسلسل مجھ پہ آفتیں ٹوٹ پڑ رہی ہیں۔ اس لیے میرے قابل قدر بزرگوں، کوشش کریں اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ آپ مجھے بتلائیں، آپ اپنے کمرے میں سو گئے اور سانپ کا چھوٹا سا بچہ کمرے میں اگر داخل ہو جائے، بڑے سانپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اژدہا کی بات نہیں کر رہا، کالے سانپ کی بات نہیں کر رہا، سانپ کا چھوٹا سا بچہ
اگر آپ کے کمرے میں داخل ہو جائے، آپ مجھے بتلائیے پوری رات نیند آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی۔ آپ کو لوگوں نے بتلایا کہ یہ جو بسکٹ آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، اس میں سے ایک بسکٹ کے اندر زہر ہے، تو باقی بسکٹوں کو آپ کھائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ کس کے اندر زہر ہے۔ میرے قابل قدر بزرگوں، گناہوں سے بچنے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے جیسے کہ عمل کرنے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے سامنے مٹھائی رکھے ہوئے، اعلیٰ قسم کے 5-6 قسم کے مٹھائی رکھے ہوئے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے۔ آپ مجھے بتلائیے، مٹھائی چمچم ہو، گلاب جامن ہو، موتی چور ہو، بالو شاہی ہو، یہ خود بخود آپ کے منہ میں آئے گی؟ ہاتھ ہلانا پڑے گا؟ نہیں بھی ہاتھ ہلانا پڑے گا، اس مٹھائی کو منہ میں ڈالنا پڑے گا، چبا کے آگے منتقل کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ اس مٹھائی کو کھانے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، عمل کرنے کے لیے اسی طریقے سے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ مواقع، وہ سہولتیں، وہ توفیق ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ عام طور سے جب ساتھیوں سے بات کی جاتی ہے کہ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں، نیک اعمال کی طرف آئیں، تو جواب میں کہتے ہیں جی دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں توفیق مل جائے، دعا کریں توفیق مل جائے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے، ہاتھ پاؤں آپ کے ٹوٹے ہوئے نہیں، ہاتھ پاؤں موجود ہیں، پانی بھی موجود ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی موجود ہے، پھر آپ کون سے توفیق کے انتظار میں؟ یہ سارے کے سارے آپ سمجھیں کہ توفیق کے اچھا ہیں، کوئی رکاوٹ درمیان میں ہے ہی نہیں، آپ کس توفیق کے انتظار میں؟ ایک اللہ والے نے، قاری ظہیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بڑے اکابر میں سے تھے، انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ڈنڈے والے توفیق کے انتظار میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ ڈنڈے والے توفیق کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ شوہر نے اپنے بیوی سے کہا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، 1 بجے آپ کھانا تیار کر لیں۔ گوشت بھی لے آیا، سبزی پیاز لے آیا، گھی لے آیا، سب چیزیں شوہر گھر میں لے آیا، اور گھر میں سلنڈر گیس وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں۔ خیر شوہر مطمئن ہو کے چلا گیا۔ 1:15 بجے کے قریب شوہر اپنے مہمانوں کو لے آتا ہے، مہمان خانے میں بٹھاتا ہے، اور گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی سے پوچھتا ہے کہ کھانا میں نے آپ سے کہا بریانی تیار کریں، قورمہ تیار کریں، سب چیزیں میں آپ کو دے کے گیا تھا۔ بیوی لیٹی ہوئی ہے اور کھڑکی کی طرف دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں توفیق کے انتظار میں ہوں کہ مجھے توفیق ملے پھر میں کھانا بناؤں اور تمہیں پیش کروں۔ تو شوہر کہتا ہے کہ اللہ کی بندی، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور گیس موجود ہے، گوشت سبزیاں سب چیزیں موجود ہیں، تو آپ کون سے توفیق کے انتظار میں؟ یہ شوہر ڈنڈا اٹھاتا ہے، خوب اس کی پٹائی کرتا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بیویوں کی پٹائی کریں، سمجھانے کے لیے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ان کے ساتھ تو اخلاق کا معاملہ کرنا ہے۔ خیر 3-4 ڈنڈے جب اس بیوی کو لگتے ہیں فوراً کھڑی ہو جاتی ہے، سب تیاری شروع کر لیتی ہے۔ تو شوہر کہتا ہے کہ اللہ کی بندی،
توفیق کے سارے اسباب موجود تھے، لیکن افسوس اور صد افسوس کہ آپ ڈنڈے والے توفیق کے انتظار میں تھے۔ میرے قابل قدر بزرگوں، توفیق کے سارے اسباب ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کا گھر موجود ہے، مسلمان اللہ کے گھروں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، اور آپ صحیح سالم ہیں، سب اسباب موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے گھر میں نہیں آتے اور یہ کہہ دیجیے توفیق کی دعا کریں، توفیق کی دعا کریں، پھر بظاہر یہ کہ آپ ڈنڈے والے توفیق کے انتظار میں، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جی، جب اللہ کا ڈنڈا کسی پہ پڑتا ہے وہ زوردار ڈنڈا ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اعمال کرنے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہے۔ اذان ہو گئی، اب فوراً مسجد میں آ جائیں، مسجد کے پڑوس میں ہیں، بالکل قریب ہے، چند گھروں کا فاصلہ ہے، 1 منٹ کا راستہ ہے، 2-5 منٹ کا راستہ ہے، آپ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ آپ یورپ وغیرہ میں جا کے دیکھیں، لوگ 50-50 کلومیٹر طے کر کے مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کے ایمان کو داد دیا جائے۔ مسجد ہمارے سر کے نیچے ہے، 1 منٹ کے فاصلے پر ہے، اتنی ہمت ہمیں نہیں ہوتی کہ جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھیں، اور پھر اللہ کی جانب سے جب نحوستیں آتی ہیں، عذاب آتے ہیں مختلف شکلوں میں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، جی کیا ہوا، جی کیا ہوا؟ وہی وہ جو ہونا تھا۔ آپ نے اللہ کے غضب کو دعوت دی، وہ غضب آ گیا۔ اللہ کی لعنت کو دعوت دی اپنی بدعملی کی وجہ سے، وہ لعنت و پھٹکار تمہارے سر پہ آ گئی۔ اس لیے اعمال کرنے کے لیے ہم ہمت کریں، اور اسی طرح گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہے۔ گناہ کے مواقع سامنے آتے ہیں، نفس اور شیطان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن جب بھی گناہ ہمارے سامنے آئے ہم اس سے بھاگنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ آپ آرام سے بیٹھے ہوئے، کالا سانپ اگر آپ کی طرف آئے تو کیا آپ بیٹھے رہیں گے؟ فوراً آپ بھاگیں گے کہ سانپ آ کے مجھے ڈس نہ جائے۔ میرے پیاروں، گناہ اس کالے سانپ سے بدتر ہے، گناہ کا زہر اس کالے سانپ کے زہر سے بدتر ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہے۔ آدمی ہمت کر کے ایک طرف ہو جائے، کسی بھی نیک عمل میں اپنے آپ کو لگا لے، اور اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کرے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہتمام کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے محفوظ اور مأمون فرمائے۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن الأعمال ما تحب وترضى، رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم، إنك أنت العز الأكرم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔